گویا کوئی رات 40 برس میں آپ نے بے وضو بسر نہیں. ارے جن کی راتیں بے وضو بسر نہیں ہوتی ان کا دن بے وضو کس طرح بسر ہو سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس اللہ کے مرد کامل کی 40 برس تک کوئی رات بے وضو نہیں گزری، اس کا 40 برس تک کوئی دن بھی بے وضو نہیں گزرا ہوگا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دن اور جن کی راتیں بلکہ پوری زندگی وضو کی طہارت کے ساتھ بسر ہو. پھر آپ نے 15 برس یہ معمول رکھا کہ نماز عشاء کے بعد اپنی خلوت گاہ میں جاتے اور فجر سے پہلے ہر رات قرآن مجید کا ختم کرتے. 15 برس تک عشاء کے بعد رات کو قرآن مجید ختم کرتے. 11 برس آپ نے شہر بغداد سے باہر ایک برج تھا، اس برج میں 11 برس تک آپ نے خلوت نشینی مجاہدہ مراقبہ کیا، اور آپ کی کثرت مراقبہ اور کثرت ریاضت کی نسبت سے اس کا نام برج عجمی پڑ گیا. اس لیے کہ آپ ایران سے آئے تھے. ایران کا ایک علاقہ تھا جیل یا جیلان جس کے آپ رہنے والے تھے اور بغداد میں منتقل ہو گئے تھے، تو اس لیے آپ عجمی جوان کہلاتے تھے اور آپ کی نسبت سے اس برج کا نام برج عجمی پڑ گیا. پہلے اس کا نام برج بغداد. یہ آپ کے مجاہدوں کا عالم. چنانچہ 23 برس کی مسلسل محنت اور مشقت سے یا 24 برس کی مسلسل محنت اور مشقت سے آپ نے ظاہری اور باطنی علوم کی تحصیل کے مرحلوں کو مکمل کیا. یہ 23-24 برس کا عرصہ آپ کے علوم کی تکمیل اور تربیت کی تکمیل کا عرصہ. اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کے اذن سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے منصب رشد و ہدایت پر فائز کیے گئے. اب حکم ہوا کہ عبد القادر وہ ضروری تکمیل جو تیری ذات میں روحانی طور پر ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہو چکی. اب خلق خدا کو تکمیل کی طرف لانے کے لیے متوجہ ہو. اب خلق خدا کی طرف آ. آپ نے عرض کیا عالم روحانیت میں کہ میں اپنی اصلاح کروں، اپنے حال کی حفاظت کروں یا خلق کی طرف دھیان کروں. اس پر آپ فرماتے ہیں کہ میں متأمل تھا کہ اگر خلق خدا کی طرف متوجہ ہو گیا تو شاید اپنے حال کی طرف توجہ ہٹ جائے اور اپنے حال کی حفاظت جو میں نے اتنی طویل مدت تک محنت اور مجاہدہ کر کے حاصل کیا شاید اس کی حفاظت میں کمی رہ جاؤ. اس پر اللہ رب العزت نے 70 مرتبہ وعدہ کیا، مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا کہ عبد القادر تو خلق خدا کے حال کو سوار، ہم تیرا حال کبھی بگڑنے نہ دیں گے. تو خلق کے حال کی حفاظت کر، تیرے حال کی حفاظت ہم کریں. اللہ پاک کے 70 مرتبہ اس وعدہ کے بعد آپ خلق خدا کے حال کی حفاظت کی طرف متوجہ. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور میری طرف آ رہا ہے اور اس نور میں آقائے دو جہاں جلوہ گر ہو گئے اور مجھ سے فرمانے لگے عبد القادر اس لیے آیا ہوں کہ اب تجھے خطابت کا منصب عطا کر دوں، تیری زبان اب مخاطب ہو جائے خلق خدا سے، اور وہ راز ہائے سربستہ اور وہ معارف و عالم جو اللہ پاک نے تجھے اسرار و رموز شریعت و طریقت کے طور پر عطا کیے ہیں اب خلق خدا کی بہتری کے لیے انہیں عام کرنا شروع کر. میں متأمل ہوا، عرض کیا حضور میں زبان کس طرح کھولوں؟ میں عبد القادر منہ کھول. میں نے حضور کے حکم سے منہ کھولا. حضور نے 7 مرتبہ کچھ پڑھ کر اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. حضور کے ساتھ پیچھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جد امجد. حضور کے بعد وہ حاضر ہوئے، عرض کی عبد القادر زبان کھول. میں نے منہ کھولا. انہوں نے 6 بار اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. مجھے خیال آیا کہ یہ بھی 7 مرتبہ ڈالتے حضور کی سنت کے مطابق، لیکن مان جواب مل گیا کہ نہیں، حضور کی برابری ممکن نہ. 7 مرتبہ حضور نے لعاب دہن ڈالا، 6 مرتبہ انہوں نے ڈالا اور حکم دیا بیٹا اب زبان کھول. فرماتے ہیں کہ پھر جو میری زبان کھلی تو پھر دنیا کے خطباء دنگ رہ گئے، فصحاء دنگ رہ گئے، زبانیں گم ہو گئیں. اور پہلے جب تبلیغ کو بیٹھتا تو مٹھی بھر لوگ بھی میری تبلیغ سننے کے لیے نہ آتے، چھوٹا سا حلقہ ہوتا. اور جب لعاب دہن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے غوثیت مآب کی زبان کھلی تو آپ کی مجلس سے باز 70,000 افراد تک پہنچ گئی. 70,000 افراد تک پہنچ گئی. پھر مجلس باز کی جگہ تنگ پڑ گئی. وہ مدرسہ جہاں آپ کی مجلس باز ہوتی وہ چھوٹا ہو گیا. پھر شہر کے باہر بڑی عیدگاہ تھی، آپ وہاں منتقل ہو گئے.
پھر وہ جگہ بھی تنگ ہو گئی، پھر ایک بہت بڑا رباط تعمیر کیا گیا شہر سے باہر، پھر آپ کا واز وہاں ہوتا، اور پھر اولیاء کرام عرفاء اعظام اور مشاہدہ کرنے والے فرماتے ہیں کہ 70 ہزار تک تو صرف افراد شرکت کرتے آپ کی مجلس میں، رہ گئے جنات اور ملائکہ اور اولیاء کرام کی روحیں جو شرق سے غرب تک غیبی طور پر شرکت ہوتی ہیں، ان کی تعداد کا اندازہ ہی آپ کے صاحبزادے آپ کی مجلس بعد میں بیٹھے، آپ خطاب فرما رہے، یکایک انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیوں، کیا ماجرا ہو گیا؟ جب وہ ہوش میں آئے عرض کرنے لگے ابا جان آپ کے خطاب کے دوران اوپر سے میں نے کچھ آوازیں سنی، وہ بھی صاحب معرفت صاحب نظر، میں نے جو آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کی عزت کی قسم یہ 70 ہزار افراد یا زمین کی اس مخلوق کی تعداد کیا تھی، میں نے دیکھا کہ ہر سو آسمان فرشتوں سے بھرا پڑا ہے، جنات سے بھرا پڑا ہے، ارواح اولیاء سے بھرا پڑا ہے، رجال الغیب سے بھرا پڑا ہے، اور آپ کا خطاب سننے کے لیے اللہ کی غیبی مخلوق جوگ در جوگ صاحبان کی طرح بنی کر، حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کا خطاب سننے کے لیے وہاں آتے اور گزرتے۔ یہ عالم تھا پھر زبان کی تاثیر کا، برکات کا، اور آپ کی بات ایسی مجلسیں بھی بات کی ہوئی کہ ایک مجلس بعد میں کئی جنازے اٹھ گئے، کئیوں کے گریبان پھٹ گئے، ایسے کلمات معرفت آپ کی زبان اقدس سے صادر ہوتے کہ جو من میں اتر جاتے، لوگوں کے روحانی احوال بدل جاتے، ان کی روحانی کیفیتیں بدل جاتی، ان کی آنکھیں برسات کی طرح برستی اور ان کو مشاہدات نصیب ہوتے اور ان کو احوال نصیب ہوتے، وہ آپ کے خطاب میں مقامات طے کرتے، کئی وقت کی کیفیت میں غرق ہوتے، کئیوں کے کپڑے پھٹ جاتے، کئیوں کے جنازے اٹھ جاتے۔ یہ آپ کی گفتگو کی تاثیر کا عالم۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان ریاضتوں، ان مجاہدوں، ان عبادتوں کی برکت کہ اللہ پاک نے اس پیدائشی مقام ولایت میں ترقی اضافہ کیا، اور اس قدر اضافہ کیا کہ اس وقت کے تمام اولیاء عرفاء آپ کے مرتبہ ولایت کے نہ صرف معترف ہوئے کہ ہر کسی نے اپنی گردنیں خم کی آپ کی عظمت ولایت کے سامنے۔ دوستو، جو لوگ مجاہدہ، ریاضت اور عبادت اور محنت و مشقت کر کے یوں اللہ کی راہ میں سفر کرتے اور اللہ کے قرب اور معرفت کو پاتے اور یوں اس کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرتے اور یوں اس کے ہو جاتے، پھر وہ ذات جب مقام مشاہدہ پر انہیں فائز کرتی اور حجابات کو اٹھاتی ہے تو پھر وہ فرش پر بیٹھتے ہیں اور آج تک کی ساری بلندیاں ان کی ایک نگاہ میں ہوتی، لوح محفوظ کے احوال ان کے سامنے ہوتے، تقدیریں اپنی آنکھوں سے پڑھتے۔ چنانچہ آپ کا اکثر و بیشتر معمول یہ تھا کہ 20 روز 30 روز یا 40 روز بعد میں ہونے والے واقعات کو اکثر پہلے بیان فرما دے، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ تصرفات عطا کیے اس مجاہدے کی برکت، اور وہ کمالات روحانی عطا کیے کہ ان جیسے کمالات آج تک امت مسلمہ کے اور بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے کوئی مرد ولی حاصل نہ کر۔ دریائے دجلہ میں طغیانی آ گئی، شہر بغداد میں سیلاب آ گئے، لوگ پریشان حال آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ عرض کیا حضرت دریائے دجلہ کی طغیانی نے شہر کو تباہ کر دیا، آپ اسی وقت اپنا عصا لے کر اٹھے، لوگوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے تک ایک طرف سے پہنچے اور دریائے دجلہ کے کنارے اپنے عصا کو گاڑ کر دریا کے پانی کو حکم دیا کہ ابھی اسی لمحہ یہاں رک جا جہاں میرا عصا ہے۔ سیلاب اور طغیانی ختم ہو گئی، پانی لوٹ آیا اور جہاں آپ نے نشان لگایا تھا اس سے آگے پانی بڑھنے نہ پایا۔ یعنی پھر نہ صرف ذی شعور مخلوق اللہ رب العزت کے اذن سے ان بندوں کے تابع ہوتی ہے، بلکہ دریاؤں اور سمندروں کی موجیں ان بندوں کے تابع کر دی جاتی ہیں، ہواؤں اور فضائیں بندوں کے تابع کر دی جاتی ہیں، جمادات و نباتات ان بندوں کے تابع کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاع اللہ فقد اطاعہ کل شیء، جو شخص اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے بدل و جا، کائنات کی ہر شے اس کے زیر حکم دے دی جاتی ہے، اس کے تابع کر دی جاتی ہے۔ علامہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ پھر مرد مومن کی ایک نگاہ سے احوال حیات بدلتے، وہ جدھر توجہ کرتا ہے وہاں کی کائنات پلٹ جاتی۔ آپ کے عادات اور خصائل میں سے پھر یہ تھا کہ وہ سلاطین وقت پر کبھی ان کے دروازوں پر نہ جاتے۔ آج ہم سلاطین وقت پر
امرائے وقت کے دروازوں پر سائل بن کر جاتے، دین کی عزت، دین کی غیرت و حمیت مجروح ہوتی۔ اور آج نام نہاد پیران کرام ان صالح برگزیدہ نیک لوگوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ پاک کا جس حد تک بھی کرم ہے تو کرم میسر ہے، وہ لوگ جن کے دم سے طریقت کا نظام آج مجروح ہو رہا ہے، جنہوں نے طریقت، معرفت، ولایت اور تصوف کو محض ایک دکانداری اور کاروبار چمکانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ان کا عالم یہ کہ وہ ان مشائخ اور اولیاء اور اکابر کے راستے کو چھوڑ کر دنیاوی منفیتوں کی خاطر سلاطین وقت کے دروازوں پر مارے پھرتے، ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے پھرتے، سائلوں محتاجوں کی طرح ان کے پیچھے پڑتے۔ اور جو اولیاء اور عرفاء تھے ان کا عالم یہ تھا کہ سلاطین کے دروازوں پر نہیں بلکہ سلاطین ان کے دروازوں سے اٹھنے نہ پاتے تھے۔ بنو عباس کے بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے حکام، مستظہر باللہ، وہ آپ کی مجالس سے بعض میں ہر وقت موجود رہتا، اور آپ جب اس کو خطاب فرماتے یا اس کی طرف کوئی حکم نامہ تحریر کرتے تو فرماتے کہ مستنجد باللہ عبد القادر تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اس طرح عمل کر، اگر تو نے اللہ کے اذن سے اس راہ پر چلنا گوارا نہ کیا تو تیری گردن کو اڑا دیا جائے گا، تیری سلطنت کو چھین لیا جائے گا، اور تیری سلطنت کسی اور کو منتقل کر دی جائے گی۔ یعنی مردان حق وہ روحانی اعتبار سے یہ سلطنتیں ان کے پاؤں کی خاک ہوتی ہیں، یہ دنیا کی حکومتیں ان کے طلبوں کے نیچے ہوتی ہیں، ان کے اشارے ابرو سے سلطنتوں کی تقدیریں بدلتی ہیں، وہ سائل نہیں ہوتے، دنیا ساری اللہ کے اذن سے ان کے در پہ سائل ہوتی ہے۔ آپ کی بارگاہ اقدس عمراء، حکام اور سلاطین وقت اپنی حاجتیں لے کر پیش ہوتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت مستنجد باللہ اشرفیوں کی 2 تھیلیاں بھر کے آپ کی خدمت میں آیا، آپ جان گئے کہ یہ ایک ظلم اور استحصال کے نتیجے میں لایا ہے، اس نے نذرانے کے طور پر پیش کی، آپ نے قبول نہیں فرمائی، اس نے پھر اصرار کیا، آپ نے قبول نہیں فرمائی، اس نے تیسری بار جو اصرار کیا تو آپ نے تھیلیوں کو ہاتھ میں پکڑا، دونوں کو نچوڑا تو اس میں سے خون کے قطرات گرنے لگے، فرمانے لگے خلیفہ وقت اگر مجھے آل رسول کا حیا نہ ہوتا تو ان اشرفیوں کو اتنا نچوڑتا کہ تیرے محلات تک خون بہ جاتا، لے جا عبد القادر، تیرے ظلم سے کمائی ہوئی دولت کا محتاج نہیں ہے۔ کہ یہ تو خود خزانے لٹانے والے لوگ، ان کی گدڑیوں میں، ان کی آستینوں میں دنیا و آخرت کے خزانے پوشیدہ ہوتے، لوگ ان کی حاجت مند ہوتی ہے، انہیں کسی کی حاجت نہیں ہوتی، ان کی حاجتیں صرف اللہ کے در پر ہوتی ہیں۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ببانگے تو اتنے دعوی کرتے، اتنی کرامتوں کا صدور آپ سے ہوتا ہے، اتنے کمالات کا ظہور ہوتا ہے کہ کوئی ولی اس طرح اس جھپ پر ظہور نہیں کر سکا، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پردے اٹھا دیے اور فرمایا کہ اوپر پڑھ۔ جب آپ نے سینے پر ہاتھ رکھا اس نے دیکھا کہ اللہ پاک نے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے کہ عبد القادر تیری زبان سے تیرے کمالات کے ظہور کے جتنے دعوے بھی نکلیں گے، مجھے اپنی عزت کی قسم تیرا کوئی کمال اور مرتبہ تجھے چھینا نہ جائے، کیونکہ تجھے مقام محبوبیت عطا کر دیا گیا، اور آپ کا مقام محبوبیت عالمگیر ہے۔ چنانچہ یہی اولیاء ہوئے جو حیات ظاہری میں بھی اسلام کو زندہ کرتے رہے، اور بعد از وصال عالم برزخ میں بھی ان کی روحانی توجہات سے ہر دور میں اسلام زندہ ہوتا رہا۔ دنیا میں بڑے مجدد ہوئے، بڑے مفہم ہوئے، بڑے غوث قطب اور ابدال ہوئے، اور بڑے علماء اور مصلح اور حکما ہوئے، لیکن کسی کو محی الدین کا لقب میسر نہ آ سکا۔ مرتبہ کس طرح ملا؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ 511 ہجری میں ایک روز جمعہ کے دن ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک نہایت نحیف، لاغر، کمزور، دبلا پتلا اور بیمار شخص راستے میں بیٹھا تھا، بہت بیمار شخص۔ اس نے مجھے دیکھا، میں قریب آیا تو اس نے کہا کہ اے سید عبد القادر جیلانی، میں بہت بیمار ہوں، کمزور ہوں، خدا را مجھے اٹھا کے کھڑا کر۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، اٹھا کے کھڑا کر دیا، اور ایسے معاملات عالم مثال کے حوالے سے ہوا کرتے، کھڑا کر دیا۔ جب وہ کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ کھڑا ہوتے ہی اس کے چہرے پر سرخی آنے لگی، وہ تندرست تمانا ہونے لگا، اور یکایک دیکھتے ہی دیکھتے اس کی صحت بدل گئی۔ میں نے پوچھا بھائی تو کون ہے، مجھے ماجرا تو بتا۔ اس نے کہا میں آپ کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، جو اس وقت کے احوال کے پیش نظر مردہ ہو چکا تھا، اللہ نے آپ کے سبب سے مجھے پھر سے زندہ کر دیا۔ محی الدین کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا،
اللہ نے آپ کے سبب سے مجھے پھر زندگی عطا کر دی۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں اخلاق تباہ ہو چکے تھے، روحانی اقدار تباہ ہو چکی تھی، عمراء میں زوال تھا، حکماء میں زوال تھا، علماء میں زوال تھا، عوام میں زوال تھا، عالم اسلام پر ہر چیز زوال اور بگاڑ کے سائے امڑ رہے تھے اور انتہائی خستہ حالت تھی، ہر طرف انتشار تھا، فتنہ تھا، پریشانیاں تھی، اسلام اور امت مسلمہ کی ذبح حالی تھی۔ اس دور میں آپ کو اللہ نے دین کو زندہ کرنے کا اعزاز کیا۔ فرماتے ہیں جب میں اپنے اجتماع میں پہنچا نماز جمعہ کے دن، تو جب میں پہنچا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ پہلا دن تھا کہ میں نے جو قدم رکھا تو ہر کوئی مجھے یا سید محی الدین کہہ کر پکار رہا تھا۔ وہ جو دین کو زندہ کرنے کا اللہ نے مجھے اعزاز دیا، یہ لقب اللہ پاک نے اپنے کرم خاص سے ہر شخص کے دلوں میں منتقل کر دیا۔ آپ کی زندگی میں محی الدین کے لقب سے آپ کو پکارا، اور آپ کے محی الدین ہونے کا اس سے بڑا سبب اور دلیل اور کیا ہوگی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہلاکو خان کا جو تاتاری فتنہ جس نے عالم اسلام کی پوری دولت اور پوری متاع کو لوٹ لیا، ایران کی سلطنتوں کو تاخت و تاراج کر دیا اور خلافت بغداد پر حملہ کیا، اور خلیفہ مستعصم باللہ کا دور تھا اور خلافت بغداد کو بالکل نیست و نابود کر دیا، 23 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا، مقابر گرا دیے، مدارس گرا دیے، سارے مراکز تباہ کر دیے، کتابیں جلا دی، مسلمانوں کا اتنا قتل ہوا کہ 3 دن تک دریائے دجلہ کے کنارے خون سے رنگین ہو کے بہتے رہے، اور اس وقت پھر روئے زمین پر کوئی سلطنت اسلام کے نام کی باقی نہ بچی۔ 48 برس ایسے آئے کہ زمین پر منتشر مسلمان تھے، لیکن اسلام کے نام پر کوئی ریاست موجود منظم طور پر نہ تھی۔ تو یہ تاتاری فتنہ جس نے اسلام کی شمع کو گل کرنے کی کوشش کی، اسی ہلاکو خان کے پوتا تغوداد خان۔ اب دیکھیے کس طرح اس محی الدین کی نگاہ کرامت اثر سے دین پھر سے اس طرح زندہ ہوتا ہے۔ وہ شکار کر کے آ رہا ہے، اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ کا ایک قادری فقیر جس نے روحانی فیض حضور غوثیت مآب سے پایا تھا، وہ بھی جنگل میں اللہ کے اذن سے اسی سمت جا رہے ہیں۔ ادھر سے ہلاکو خان کا پوتا آ رہا ہے، وہ جو حکمران ہے اس سلطنت کا۔ آپ کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی، اس کے ساتھ اس کا شکار کا کتا تھا۔ اس نے اس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ کے ایک فقیر کو دیکھ کر ازرہ استہزاء، ازرہ تضحیک کہا کہ اے درویش بتا تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی؟ وہ چاہتا تھا اس کو غضبناک کرے تاکہ یہ کوئی سخت تلخ جواب دے اور میں اس کو قتل کر ڈالوں۔ اس بری نیت سے اس نے سوال کیا کہ تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ لیکن قربان جائیں یہ اس محی الدین کی نظر کرامت اثر کا فیضان تھا کہ تقدیر مقدر ہو چکی تھی، احوال بدلنے والے تھے۔ اس درویش نے جواب دیا مسکرا کر، اس کے قریب آ کر کہنے لگے تغوداد خان، میرا بھی ایک مالک ہے، تیرے کتے کا بھی ایک مالک ہے۔ اگر میں اپنے مالک کو خوش کر لوں تو میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر میرا مالک مجھ سے راضی نہ ہو سکا تو تیرے کتے کی دم اچھی۔ اگر رب راضی ہو گیا تو داڑھی اچھی، اور میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اپنی غلامی سے، اپنی بندگی سے، اپنی عبادت سے، اپنی نیاز مندی سے، تو پھر تیرے کتے کی دم اچھی کہ کم سے کم تیری خدمت تو کر رہا ہے۔ بس اس الفاظ کے سننے کی دیر تھی، اس کی کایا پلٹ گئی، اس کے احوال قلبی بدل گئے، وہ اسلام کی طرف راغب ہو گیا۔ اس نے آپ کو ساتھ لیا، کچھ دن اپنے پاس ٹھہرایا، اور اندر ہی اندر سے مسلمان ہو گیا، لیکن اپنے قبیلے والوں، سرداروں، فوجیوں اور لشکریوں سے کے خوف سے اس نے اسلام کا اعلان نہ کیا۔ ان کو بھیجا کہ آپ اب چلے جائیں، میں در پردہ اسلام کے لیے تبلیغ کرتا ہوں، لوگوں کو آمادہ کرتا ہوں، جب حالات سازگار ہو جائیں گے آپ کو پھر بلا لوں گا۔ اسی اثنا میں اس بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ جب حالات سازگار ہوئے اس وقت اس قادری درویش کا ایک بیٹا زندہ تھا، اور وہ بھی معمر اور کمزور اور نہیں تھا۔ ان کو بلایا، وہ آئے، پوچھا کیا حال ہے، کیا اسلام کے اعلان کا وقت نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ میں نے سارے سرداروں کو آمادہ کر لیا ہے، سارے لشکریوں کو آمادہ کر لیا ہے، بس ایک لشکر کا سپہ سالار آمادہ نہیں ہو رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو بلا، ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ اس کو بلایا، انہوں نے کہا بھائی تو اسلام کے لیے آمادہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہنے لگا میں فوجی ہوں، میں طاقت میں بلیو کرتا ہوں، طاقت میں اعتقاد رکھتا ہوں،
آپ مجھ سے جنگ لڑ لیں، میں آپ اپنی فوج کا ایک پہلوان دیتا ہوں، اس میرے سب سے بڑے پہلوان سے لڑائی کر لیں، آپ اس کو گرا لیں، میں آپ کے کہنے پر اسلام قبول کر لوں گا۔ اس بوڑھے نئی اس کمزور درویش نے اس مقابلے کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وہ بادشاہ روکتا رہ گیا کہ آپ نئی اس بوڑھے کمزور ہیں، اور وہ وقت کا بڑا شاہزور پہلوان ہے، اور کوئی دنیا کا پہلوان اس وقت شاہزوری میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس مقابلے سے بھاگ رہے، لیکن یہ بوڑھا درویش حضور غوث پاک کے فیضان سے مستفید نہ رکا۔ اس کے کہنے پر بہت بڑا پہلوان جسے اپنی قوت پر ناز تھا، بہت بڑا اجتماع ہوا، اطراف و اکناف میں اعلان ہوا، لوگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے، بادشاہ اور تمام سپہ سالار اور قبائل کے سردار تختوں پر بیٹھے، اور اس مجمع میں یہ بوڑھا درویش نکلا، ادھر شاہزور پہلوان نکلا، یہ دونوں آپس میں ملے۔ اس نے کہا درویش تو حملہ کر، آپ نے پہلا تماچا مارا، اس پہلوان کا سر گردن سے جدا ہو گیا، زمین پر گر پڑا۔ بس یہ نظارہ دیکھ کر وہ سردار وہی قدموں پہ گر پہ اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، اور اس شہنشاہ نے اس بڑے مجمع میں اسلام کا اعلان کیا۔ اور یہ وہ دن تھا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی شمع کو گل کیا تھا، اسی شہر بغداد کی سرزمین سے اسلام کی شمع پھر روشن کی گئی، اور جس کا دادا شمع اسلام کو گل کر کے گیا تھا، اسی کے پوتے سے کے ہاتھوں سے شمع اسلام کے روشن ہونے کا پھر سے آغاز ہو گیا۔ یہی وہ تصور ہے جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، جنہوں نے کعبے کو صنم کھانے میں بدلا تھا، انہی کی آنے والی آئندہ نسلوں نے پھر کعبے کی طہارت کو بحال کر دیا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیض نہ صرف حیات ظاہری میں تھا بلکہ حیات برزخی میں جاری و ساری رہا۔ اور دوستو، مردان حق جہاں جہاں ڈیرا جماتے ہیں، ان کی حیات ظاہری بھی فیضان باطنی کا مرکز و سرچشمہ ہوتی ہے، اور جب وہ وصال کر جاتے ہیں، کسی کو دکھائی دے یا نہ دے، کسی کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، کوئی احساس کر سکے یا نہ کر سکے، اور کوئی محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن یہ بات حق ہے کہ وہ زیر زمین اپنے مزارات میں اپنی روحانی توجہ سے حوال کی خبر رکھتے ہیں، ان کا روحانی فیض جاری و ساری رہتا ہے، اور ہزاروں روحوں تک ان کا فیض پہنچتا رہتا ہے، اور ان کی برکتوں سے اللہ پاک اپنے دین کو زندہ و سلامت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مردان حق کے مقامات کی معرفت اور ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔